بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی، اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیت سنائے، ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی بن کر آئے۔ آپ خاتم النبیین پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھ تھا۔ اس کے بعد آپ خاتم النبیین تعلیم و تربیت کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے اصول آج بھی مؤثر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ خاتم النبیین کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر اور جامع بات کرتے، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین علم وہ ہے جو نفع بخشے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی بات کرتے جو دل پر اثر کرتی اور سننے والے عمل کے لیے تیار ہو جاتے۔ آپ خاتم النبیین کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اسے غصہ آئے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، کھانے کا انداز مناسب نہیں تھا، کبھی ہاتھ پلیٹ کے ایک حصے پر پڑتا اور کبھی دوسرے حصے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال و جواب کے ذریعے سے بھی صحابہ اکرام کو دین کی تعلیم دیتے۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول اس پر ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنی بات کو اچھی طرح سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے ہاتھوں کے اشارے سے مدد لیتے، اس طرح بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی۔ ایک بار ایک صحابی نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم بری بات کریں گے تو اس سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ایسی چیزوں سے تشابیہ دیتے جن سے لوگ واقف ہوتے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اس بات کا مقصد غیبت سے منع کرنا تھا، کیونکہ آئینہ صرف اس وقت عیب ظاہر کرتا ہے جب آدمی آئینے کے سامنے ہو۔ آئینہ کبھی ایک بندے کی خامیاں دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع کے مطابق بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے تھے خود بھی ان پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ بلا شبہ آپ خاتم النبیین ایک مثالی معلم ہیں، اور آپ خاتم النبیین کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔